السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ کیا ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اسی کی تحقیق کے بارے میں آج ہم آپ سے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ روزے کی حالت میں رہتے ہیں تو اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو ویڈیو کے لاسٹ تک آپ بنے رہیے۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کی تحقیق کچھ اس طرح سے ہے۔ زمانہ بدلنے سے مسئلے بھی بدل جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں علماء نے صرف مفروضات کے ذریعے احکام نکالے تھے کہ اگر بالغرض ایسا ہو جائے تو ویسا کر لو۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انجیکشن یعنی ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں کہ ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پرانے فقہا کے دور میں انسانی جسم اور اس کے حصوں کی پوری تحقیق نہیں ہوئی تھی اور ان کے نظریات صرف مفروضات یعنی جھوٹ پر مبنی تھے۔ انہوں نے انسان کے جسم کا پورا مشاہدہ اور تجزیہ نہیں کیا تھا، مگر اب تحقیق سے کئی ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جن سے ان کے نظریات غلط ثابت ہوئے۔ جیسے فقہا کا مفروضہ تھا کہ دماغ اور معدہ میں ایک راستہ ہے جس سے کوئی چیز دماغ کے راستے معدہ میں پہنچ جاتی ہے، حالانکہ ان کے درمیان ایسا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا مفروضہ تھا کہ کان اور معدہ میں کوئی راستہ ہے جس سے ایک چیز کان کے راستے معدے میں پہنچ جاتی ہے، حالانکہ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ انہی مفروضیات کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ضعف معدہ یا ضعف دماغ میں کوئی چیز چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ فقہا غلطی پر تھے کیونکہ اس زمانے میں پوسٹ مارٹم کے ذریعے جسم کے تمام رگو ریشے کا مکمل مشاہدہ و مطالعہ نہیں کیا گیا تھا، اور ان کے زمانے میں جسم کو غذا یا دوا کے ذریعے فائدہ پہنچانے کا ذریعہ صرف معدے کا نظام ہضم تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا دوا یا کھانا معدے میں پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہم منہ کے ذریعے دوا کھاتے ہیں تو معدے کے ہضم کرنے کے بعد وہ دوا خون میں پہنچ جاتی ہے، اور جب تک کہ وہ دوا خون میں سے نہ ملے اس کا اثر مرتب نہیں ہوتا۔ پہلے تو اس سے فائدے کا صرف یہ ایک طریقہ تھا، لیکن اب میڈیکل سائنس نے ترقی اور انجیکشن کے ذریعے دوا کو سیدھے خون میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی بیماری کی وجہ سے معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور منہ سے دوا کھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کئی بار ان قدر الٹیاں آتی ہیں کہ جو دوا کھاؤ وہ فوراً الٹی کے ذریعے نکل جاتی ہے۔ پہلے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، لیکن اب جب معدہ کام نہ کرے یا کسی چیز کو قبول نہ کرے یا دوا کا اثر جلدی مطلوب ہو جائے تو دوا انجیکشن کے ذریعے سیدھے خون میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس لیے منہ کے ذریعے دوا کھانے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ انجیکشن کے ذریعے دوا خون میں پہنچانے سے بطریق اتم اور اکمل حاصل ہو جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ منہ کے ذریعے دوا کھانے سے معدے کے عمل ہضم کے بعد دوا خون میں پہنچتی ہے، اور انجیکشن کے ذریعے اسی وقت سیدھے دوا خون میں پہنچ جاتی ہے اور اثر کرتی ہے۔ اسی لیے جس طرح منہ کے ذریعے دوا کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اسی طرح دوا کا انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مفتی عبدالایوب خان ہزاروی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ نس میں لگوائیں چاہے یا گوشت میں۔
منہاج الفتویٰ حصہ نمبر 2 پیج نمبر 503 میں درج ہے۔ البتہ مفتی اصغر علی رضوی جلالی صاحب فقہ شریف میں علامہ شہید صاحب کی اسی عبارت کو لکھنے کے بعد فرمایا کہ میں اسی بات پر یہ فتویٰ دیتا ہوں جو حضرت پیر سید جلال الدین صاحب نے فرمائی کہ اگر نبض میں ٹیکا لگوایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر گوشت میں لگوایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دوا یا گلوکوز کا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کی صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ مطلب قضے میں جا کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے شامعین، ابھی آپ یہ سن رہے تھے کہ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ اس میں بہت سارے علماء اکرام نے ریسرچ کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ دوا کھانے سے اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو وہ زمانہ گیا، کیونکہ سائنس ترقی کر چکا ہے۔ اب دوا منہ سے نہیں بلکہ انجیکشن کے ذریعے سیدھا نسوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہی ہوا کہ جو دوا منہ سے کھانے کے بعد وہ بلڈ میں جا کے اندر بلڈ سے ملتی ہے، بلڈ سرکولیشن میں جا کے ملتی ہے، اور اسی طرح اگر آپ انجیکشن کے ذریعے نسوں میں ڈائریکٹ دوا لگواتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن لاسٹ میں ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ کا مطلب اس میں بہت ساری شرطیں ہیں کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلائیے گا، یہ سب بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں صرف آپ کفارہ یعنی ادا نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف آپ کو قضا لازم، مطلب اس کے بعد رمضان کے بعد بھی آپ کبھی بھی روزہ یہ کفارہ رکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اور دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور کریں۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس لیے ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ دوستوں رشتہ داروں میں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔